السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آواز آ رہی ہو تو مجھے انفارم کر دیں۔ کیمرہ آف کر لیجیے، سارے لوگ کیمرہ وغیرہ آف کر لیں تو اچھا رہے گا۔ کیمرہ مائک سب صرف مجھے کوئی میسج کے تھرو بتا دے کہ ہاں کیا نام ہے، آواز آ رہی ہے، تو پھر میں انشاءاللہ کلاس سٹارٹ کرتا ہوں۔ جی کیمرہ آف کر لیجیے، جو جو ریڈمی نوٹ 8 پرو جن کا بھی نام ہے وہ کیمرہ آف کر لیجیے، بس بیٹھے رہیے، آپ لوگوں کو صرف سننا ہے۔ اس میں سے کچھ لوگ میرے یہاں میسج کرتے ہیں کہ ارے آپ سبق واپس نہیں سنیں گے، دیکھیے تو یہ کلاس ویسی نہیں ہے۔ اس کلاس کو ہم نے ایسا بنایا ہے کہ مطلب ہم اس پہ تفسیر کریں گے، آپ لوگ سنیے، جو اس کے تعلق سے اگر آپ کو کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ سوال پوچھیں گے، ہم سن نہیں پائیں گے کیونکہ اتنا وہ نہیں ہوتا، اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا، اور اگر ہم سننے بیٹھیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ پچھلے ہفتے یہاں سے لے کے یہاں تک ٹرانسلیشن ہوا تھا 5 آیت کا، اور 5 آیت کے بعد کچھ آیتوں کی تفسیر بھی کمپلیٹ ہو چکی تھی، جیسے الف لام میم سے لے کے یہاں تک ہدی للمتقین تک میں نے بتلایا کہ متقی کس کو کہتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے الف لام میم کا کیا معنی ہے، یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں الذین یؤمنون بالغیبی سے، ایک بار تو میں سرسری طور پر ٹرانسلیشن کرتا ہوں۔ جو لوگ اس سے پہلے آئے تھے ہو سکتا ہے ان کو تھوڑا بہت یاد بھی ہو، جو لوگ نئے ہیں بھائی وہ پچھلے ویڈیو گروپ کے اندر پڑی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ کے وہ کر سکتے ہیں۔ تو برائے مہربانی ویڈیو اگر کلاس کے اندر کبھی نہ آ پائیں تو ویڈیو ضرور دیکھیں، ویڈیو بس اسی بنیاد پہ ڈالی جاتی ہے تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھیں سنیں اور تھوڑا بہت کچھ حاصل کریں، ٹھیک؟ چلیے الذین یؤمنون، جو لوگ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وہ مما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے نا، متقیوں کے لیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ خود متقی کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں، متقی کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں کہ متقی کس کو بولتے ہیں، ٹھیک؟ تو اس کی سمجھ لیجیے تعریف کی جا رہی ہے، بتلایا جا رہا ہے کہ متقی کس کو کہتے ہیں۔ متقی وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ میں نے غیب کے تعلق سے بھی اس دن بتلایا تھا، غیب کا مطلب کیا ہے؟ غیب میں سے اللہ تبارک و تعالی بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ہے، اسی طریقے سے یہ قرآن بھی غیب کی بات کر رہا ہے، غیب میں سے یعنی قرآن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہونا یہ غیب ہے۔ اسی طریقے سے الف لام میم یہ غیب ہے، اس کا کیا معنی ہے ہم کو نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہم مانیں گے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اسی طریقے سے فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، ساری چیزیں جو ہیں یہ سارے غیب کی باتیں ہیں، ان پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چیزیں ہیں، تو ان کے کہنے کی بنیاد پر ہمارا اس پر ایمان ہے کہ واقعی وہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ ہونا ہے اور جنت جہنم کا سامنا کرنا ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب یہ تو ہوا غیب، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا دیکھیے، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز کا قائم کرنا، دونوں الگ الگ چیز ہے۔ تو یہاں پہ وہ یقیمون الصلاۃ اور ومما رزقناہم ینفقون، تیسری صفت ومما رزقناہم ینفقون، اور اس چیز میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہی نے ساری چیزیں پیدا کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی کا دیا ہوا تمام لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اب ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں، صرف اپنے پاس رکھتے ہیں، کوئی غریب وغیرہ مسکین وغیرہ پہ خرچ نہیں کرتے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاں پہ بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ خرچ کرتے رہتے۔ تو یہ خرچ کرنا دینی کام میں، اسی طریقے سے اپنی فیملی پر، یہ سارے کے سارے یہ متقیوں کی ایک صفات میں سے آتا ہے، متقیوں کی ایک صفات میں سے آتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے آپ کو موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ دیا، پیر دیا، دماغ دیا، بہت سارے دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں،
बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास हाथ पैर सब कुछ है लेकिन पैसा ही नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि असबाब के बावजूद भी अगर किसी के पास माल है तो अहम अल्लाह तबारक व तआला है। जब अहम अल्लाह तबारक व तआला है तो वो दिया हुआ अल्लाह ताला का है। अल्लाह ताला ने अगर किसी मौके पर आपसे खर्च करने को कहा है तो वो खर्च करना है। अब उसमें से कुछ हुकूक वाजिबा होते हैं, कुछ हुकूक नाफिला होते हैं। हुकूक वाजिबा मतलब अल्लाह ताला ने जो माल दिया है उनमें से कुछ का खर्च करना वाजिब है, जैसे जक़ात की रकम हो गई। इसी तरीके से क्या नाम है, अगर हम पर कुर्बानी है तो कुर्बानी करना, उसमें भी पैसा खर्च होता है। इसी तरीके से कुछ हमने नजर मान ली तो हम पर इतना पैसा खर्च करना जरूरी हो गया। ये सारे हुकूक वाजिब है। यहाँ अगर हम खर्च नहीं करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला हमसे इसका मुआखजा करेंगे और हम इस सिलसिले में पूछताछ होगी। और कुछ हुकूक नाफिला यानी हमारे माल पर कुछ ऐसा भी हक है, जैसे हमारे रिश्तेदार में कभी किसी को जरूरत पड़ गई पैसे की, हमारे पास अल्लाह ताला ने दिया हमने दे दिया, या हम ऐसे ही यूं ही कोई गरीब दिखा उसको पैसे पकड़ा दिए, तो ये भी है। ये भी उनमें से आता है, ये मुत्तकियों की एक अलामत है। तीसरी दूसरी चीज, वयुकीमून सलात, नमाज को कायम। नमाज को कायम करने का मतलब ये है कि अगर मर्द हैं तो उनका पांचों टाइम की नमाज को बाजमात अदा करना, और नमाज अदा करने के बाद अगली नमाज की फिक्र करना, ये होता है इकामत सलात। अल्लाह ताला ने युकीमूना का मतलब ही यही है। और यहाँ ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ते हैं, बल्कि नमाज को कायम करते हैं। और इसी तरीके से औरतों में ये आएगा कि नमाज को टाइम टू टाइम पढ़ना, जो अच्छा वक्त है उसमें अदा करना, और अदा करने के बाद जो अगली नमाज है उसके फिक्र में रहना, है ना। अगर ये फिक्र हम में से किसी को भी नसीब हो गई तो फिर नमाज बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो जिसको ये फिक्र नसीब हो जाए और वो नमाज को मिस करने वाला हो। ठीक, तो ये तीन सिफात हो गई। पहली सिफत अल्लदीन युमिनून बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। दूसरी सिफत व युकीमून सलात, नमाज को कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो कुछ दिया गया है उसमें से खर्च करते हैं। अब ये देखिए, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इसमें अगर अभी तकरीर करने बैठा जाए तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। अल्लदीन युमिनून बिल गैब पे भी 40 मिनट हो सकती है, वही और भी हो सकती है। वही युकीमून सलात, नमाज को कायम करना, इसके अंदर क्या क्या आएगा कि नमाज के अंदर मैंने एक सिर्फ आपको ये बताया कि पाबंदी के साथ अदा करना। इसी तरीके से नमाज की जो सिफात है, अब नमाज की सिफात के लिए क्या क्या जरूरी है कि भाई जो जो उसके अंदर सुन्नतें हैं, जो उसके अंदर फर्ज हैं, जो उसके अंदर वाजिबात है, सारी चीजों की रियायत के साथ नमाज को अदा करना। अब इन सारी चीजों में देखिए वजू भी आएगा, जगह का पाक होना, सतर का छिपाना। अब अगर बताइए इसको एक एक को खोल कर बताया जाए तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। बस आप इतना समझिए कि नमाज को कायम करने के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। अब बताइए, अगर हम उस सिफत में आना चाहते हैं यानी मुत्तकी बनना चाहते हैं तो हमको इन चीजों को वो करना पड़ेगा। तीन सिफत ये हुई। उसके बाद वल्लदीन युमिनून बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, इसका ट्रांसलेशन क्या है? और जो लोग, वो अल्लदीना का हमेशा ट्रांसलेशन जो लोग या उन लोगों ने इस तरीके से होगा। तो जो लोग युमिनून, ईमान लाते हैं उन चीजों पर जो आप पर नाजिल की गई, और उन चीजों पर भी जो आपसे पहले नाजिल की गई। ये हमारा अकीदा है कि ये कुरान अल्लाह तबारक व ताला की किताब है। इसी तरीके से जितने भी अंबियाए किराम आए हैं उनमें से चार किताबें जो मशहूर हैं, बाकी बहुत सारे सहीफे अंबियाए किराम को दिए गए, वो उन तमाम सहीफों पर हमारा ईमान है कि अल्लाह तबारक व ताला ने नबियों को नाजिल करके उन पर सहीफे उतारे, और जिस वक्त उतारे उसके अंदर वो चीज़ क्या थी जो अल्लाह ताला जो अहकाम थे वो सही थे। अब उसके अंदर मिलावट हो गई। अब तौरात भी आपके पास है, जबूर भी है, इंजील भी है, लेकिन सारी की चीजें क्या हैं? उसके अंदर मिलावट है ना। तो वल्लदीन युमिनून, जो लोग ईमान लाते हैं उन चीजों पर जो आप पर नाजिल किए, यानी कुरान पर उनका ईमान हो। मुसलमान होने के लिए कुरान पर ईमान होना। इसी तरीके से इससे पहले जितनी भी किताबें हैं, तौरात, इंजील, जबूर, उन तमाम चीजों पर ईमान लाना क्या है? जरूरी है। अगर ईमान नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो शख्स पक्का मोमिन ही नहीं है। पक्का छोड़िए, मोमिन ही नहीं माना जाएगा। तो कुरान पर और इससे पहले की किताबों पर ईमान लाना जरूरी है। ये नहीं इससे पहले जो किताबें हैं उस पर ईमान इस तरीके से हो कि तौरात भी अल्लाह ताला की किताब है, इंजील भी अल्लाह ताला की किताब है, जबूर भी अल्लाह ताला की किताब है, और भी जितने भी सहीफे अंबियाए किराम पर नाजिल की गए सब अल्लाह ताला की किताबें थी, सहीफे थे। लेकिन अब उनमें मिलावट हो गई है बस। ठीक। वबिल आखिरत हम यूकिन, और आखिरी चीज क्या है? और आखिरत पर भी वो ईमान रखते हों। और आखिरत पर भी ईमान और यकीन, बोला जाता है ना यकीन,
اسی سے یوقنون ہے. ٹھیک ہے. ایمان اور یقین دو لفظ بولا جاتا رہے، آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے میری بات پہ، آپ لگ رہے تو یقین کا مطلب بھی ہوتا ہے ماننا، یقین رکھنا، دل سے کسی بات کو تسلیم کرنا. تو وہ لوگ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہوں. چلیے آگے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. یعنی جن لوگوں کے اندر یہ صفاتیں پائی جائیں، کیا صفاتیں؟ کہ غیب پر ایمان رکھتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں، خرچ کرتے ہوں. دیکھیے یہ خرچ کرنا نا یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس میں اچھے اچھے لوگ وہ ہیں. نارملی جو دل ہوتا ہے وہ بہت سارے لوگوں کا اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ جیب سے ابھی ابھی ہم یہ کلاس کر رہے ہیں نا، یہ کلاس ابھی اگر اس کلاس کے لیے ابھی ہم آپ سے بولے کہ آپ کو اتنا پیسہ دینا ہے، آپ میں سے آدھے غائب ہو جائیں گے، آدھے سے زیادہ غائب ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اب پیسہ لگ رہا ہے. پیسے سے، پیسے کی محبت ابھی جو ہم حاصل کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے. تو یہ جو پیسے کی محبت کو اپنے دل سے ختم کرنا، یہ ایک بہت بڑی وہ ہوتی ہے نا. تو وہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. تو اسی لیے اس کو، اس کی اتنی فضیلت اور اتنی اہمیت بتلائی گئی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اصل تو دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی بھی طریقے سے خرچ کرنا، چاہے وہ غریب ہوں ان کو دے دیجئے، چاہے اپنے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہو ان کو دے دینا، ہے نا. یہ بھی ہے. پھر والذین یؤمنون بما منزل الیک، اور کتاب پر، چاہے قرآن ہو چاہے اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں ان پر ایمان رکھنا. وہ بالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت پر ایمان رکھنا. اگر کسی شخص کے اندر یہ تمام صفات ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں ایسے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ اولئک، یہی لوگ، یعنی ان تمام صفات کے حامل، ان تمام صفات کو رکھنے والے، ایسے لوگ جن کے اندر یہ صفات ہیں، یہ لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر، یعنی یہ لوگ ہدایت پر ہیں. اب یہ ایک لفظ یہاں پہ اور بڑھایا گیا، مر ربہم. مر ربہم اس کا مطلب کیا؟ یعنی اگر کسی شخص کے اندر یہ ہے اور وہ قرآن پڑھتا ہے، تو قرآن پڑھنے کے بعد اس کے اندر یہ گھمنڈ نہیں آنا چاہیے، ارے یار میں تو ان صفات کو کیا نام ہے کرنے والا ہوں، میں نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، میں غیب پر ایمان بھی رکھتا ہوں، میں خرچ بھی کر لیتا ہوں، میرا قرآن پر، آخرت پر، سب پر ایمان ہے، تو اب تو میں کامیابی ہوں. ایک دم گھمنڈ نہیں آنا چاہیے. اتنا اپنے دماغ میں بیٹھا کے رکھنا چاہیے، مر ربہم، یہ تمہارے رب کی جانب سے عطا ہے کہ تم اس صفت پر فائز ہو. اگر اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو ابھی چھین سکتے ہیں، ہے نا. اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس لائق اور اس قابل بنایا، یا اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بنایا تم کو کہ تم اس راستے پر چل رہے ہو. ورنہ دنیا کے اندر اتنے سارے لوگ موجود ہیں جو کیا نام ہے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. تو اس پر گھمنڈ نہیں آنا چاہیے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اولئک علی ھدی من ربہم، جو رب کا، اللہ تعالیٰ کا جو کرائٹیریا ہے ہدایت کا، وہ یہ لوگ اس ہدایت پر ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جب یہ لوگ ہدایت پر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کرائٹیریا ہے ہدایت کا اس پر فائز ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو متقیوں کی مثال بیان کی ہے اس پر ہیں، تو یہ لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہے. مفلحون فلاح پانے والے، فلاح و بہبود اس کے معنی آتے ہیں کامیاب، کامیاب لوگ. قرآن نے کی سٹارٹنگ سوچئے یہیں سے ہے نا. قرآن کی سٹارٹنگ، تو قرآن نے سٹارٹنگ میں ہی پہلے یہ بتلایا کہ یہ جو کتاب ہے، چونکہ یہ کتابی کے بارے میں کتابی شروع ہو رہی، تو یہ کتاب ہے جس میں آپ شک نہیں کر سکتے. جب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ اس کتاب کے اندر آپ شک نہیں کر سکتے، تو شک کیونکہ کیوں نہیں شک کر سکتے؟ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام جہان کو پیدا کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے. تو اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں، اور شک نہ ہونے کی وجہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، بات ختم. اب جب اتنا کنفرم ہو گیا کہ اس کتاب کے اندر کوئی بھی شک نہیں، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پائے جانے والے 3 طرح کے لوگوں کی صفات بتلائی کہ اگر آپ اس صفات پر ہیں تو آپ کیسے ہیں، آپ کو کیا کچھ کرنا پڑے گا، آپ کو اگر اچھا بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا، اگر آپ برے ہیں تو آپ برے کیوں ہیں، وہ بھی آپ کو اس شروع کے اندر بتلائی جائے گی. تو پہلے مومنین کے بارے میں بتلایا گیا کہ اگر کوئی مومن ہے تو اگر کوئی مومن ہے تو اس کے اندر یہ صفات ہے تو وہ مومن ہے، وہ کامیاب ہوگا.
اس کے بعد یہاں سے مشرک کا ذکر ہے، یہاں سے کیا ہے؟ مشرک کا ذکر ہے، اور اس کے بعد یہاں سے منافقین کا ذکر ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں، مشرک کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے کچھ لوگ ہم میں سے ایسے ہیں، ہم میں سے ایسے کیا بول رہے ہیں، جو ہمارے اس دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو کھلم کھلا شریک کرتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں ہیں، یہ ہمارے دیوتا ہیں، یہ ہمارے یہ ہیں، یہ ہمارے ہیں، ایک دم سامنے سامنے کہتے ہیں۔ جیسے اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں، ہندوازم، وہاں پہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سارے معبود کو شریک کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی خدا مانتے ہیں، اور حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی خدا مانتے ہیں۔ اور بھی جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں، کوئی کسی کو مانتا ہے، کچھ کسی کو مانتا ہے، کچھ لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، تو ہر طریقے کے لوگ موجود ہیں۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور بھی دوسرے لوگوں کو عبادت میں شریک کیا، تو یہ لوگ مشرک کہلائیں گے۔ ان کا کیا انجام ہوگا؟ نیکسٹ ویک انشاءاللہ۔ اس کے بعد تیسرے طریقے کے لوگ منافقین کہلاتے ہیں، جو آپ کے سامنے، ہمارے سامنے تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ اندر سے کیا ہیں؟ مشرک ہیں۔ وہ اندر سے کیا ہیں؟ مشرک ہیں۔ اور یہ پہلے زمانے میں بہت زیادہ ہوتا تھا، جب فتح مکہ ہوئی، یعنی مکہ فتح ہوا، تو مکہ فتح ہونے کے بعد بہت سارے لوگوں نے آ کر اسلام قبول کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کا مطلب بول بالا ہو گیا، اسلام ایک مطلب فوقیت پہ آ گیا تھا۔ تو اس ڈر سے کہ کہیں یہ لوگ ہم کو کچھ کرے نا، بہت سارے لوگ اس میں سے ایسے تھے جو آ کر صرف نام کا یہ کہہ دیتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ اندر سے کیا رہتے تھے؟ مشرک رہتے تھے۔ اور آج بھی اس طریقے کے لوگ موجود ہیں، بہت جگہوں پر آپ کو مل جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا، ان لوگوں کی صفات کیا ہے، وہ انشاءاللہ آگے ہے۔ اور یہی لوگ منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جہنم کے نچلے حصے میں ہوں گے، جہاں پر عذاب سب سے سخت ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کیا، دوسری بات انہوں نے مسلمانوں کو دھوکے میں ڈالا، تو ان کا جو وہ گناہ ہوتا ہے وہ دوسرے کے مقابلے میں بڑھ جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر ایسا ہوا۔ تو یہ ساری اس سلسلے میں وہ تھا۔ اب آگے کا انشاءاللہ یہاں سے لے کے اب اگلے ہفتے ہم آگے بڑھیں گے ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اس سے پہلے والے ہفتے میں یہاں تک ٹرانسلیشن ہوا، ایک ایک لفظ کے بارے میں بتلایا گیا کہ ہون کے کیا معنی ہے، مفلحون کے کیا معنی ہے۔ جنہوں نے نہیں دیکھا ہے وہ ویڈیو دیکھ لیجیے گا، اس کے اندر گروپ کے اندر موجود ہے۔ اور انشاءاللہ یوٹیوب پہ ہم ڈالیں گے، یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یوٹیوب پہ ڈالیں گے، تاکہ اینی ٹائم وہ موجود رہے، آپ لنک اوپن کرے کبھی بھی دیکھ لیجیے۔ ٹھیک، تو الف لام میم سے لے کے ٹرانسلیشن موجود۔ دوسری چیز کیا، ابھی جو تفسیر ہوئی، کچھ تفسیر پچھلے ہفتے ہوئی تھی الف لام میم کے تعلق سے، البقرہ مدنیہ کا کیا مطلب، اور یہ ساری چیزیں تو وہ آپ کو اس ہفتے ملیں گی، اور اس ہفتے یہاں سے یہاں تک، انشاءاللہ اگلے ہفتے وہاں سے۔ ابھی یہ مہینہ چل رہا ہے محرم کا، مہینہ کس کا چل رہا ہے؟ محرم کا۔ تو محرم کا مہینہ یہ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے پہلا مہینہ ہے۔ جیسے جنوری یہ اس میں پہلا مہینہ آتا ہے، اسی طریقے سے محرم اس میں پہلا مہینہ ہے۔ محرم کی کیا فضیلت ہے؟ محرم کے تعلق سے دیکھیے 3 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی شخص محرم کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو اس کو ایک دن کا 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی آپ کسی بھی دن 30 دن میں سے کسی بھی دن اگر آپ روزہ رکھیں گے تو ایک دن کا روزہ 30 دن کے روزے کے برابر ثواب رکھے گا۔ ایک چیز۔ دوسری حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص، کیا نام ہے، ایک حدیث، دوسری حدیث کیا ہے اس کے تعلق سے، کہ اگر کوئی شخص 10 محرم کو، کون سی تاریخ کو؟ 10 محرم پر اپنے 10 محرم کو اپنے گھر میں مطلب کچھ اچھا کھائے گا۔ یہ دیکھیے حدیث روایتاً تو ضعیف ہے، لیکن چونکہ اگر ہم ایس میں کریں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، 10 محرم کو تھوڑا سا اچھا کھائے گا تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالی سال بھر اس کے رزق میں برکت عطا کریں گے۔ تو 10 محرم میں جو بھی انتظامات نارملی آپ کے گھر میں ہوتے ہیں، جیسے آج آپ کے گھر میں جو بنتا ہے نارمل ڈیٹ میں، اگر اس سے تھوڑا سا اچھا ہو جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دوسری چیز۔ تیسری چیز، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ دیکھیے ہم پر رمضان کا مہینے کا روزہ فرض کیا گیا، اس سے پہلے جو امتیں تھیں اس پر یہ 10 محرم کا روزہ کیا تھا؟ فرض تھا۔ 10 محرم کا روزہ
फर्ज था। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बात पता थी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 मुहर्रम का रोजा रखते थे, सहाबे किराम भी रखते थे। लेकिन रखते रखते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये इल्म हुआ कि यहूद नसारा भी इस दिन का रोजा रखते हैं, क्योंकि उनके मजहब के अंदर था, वो फर्ज था, इस बुनियाद पे वो रखते थे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अब क्या नाम है, अगले साल से हम इंशाल्लाह एक दिन इधर का या एक दिन उधर का, यानी 9-10 रखेंगे या 10 और 11 रखेंगे। चूंकि आज के यहूद नहीं रखते तो चाहे आप रखें चाहे ना रखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी अगर आप एक रोजा भी रख लें तो भी कोई मसला नहीं है। इस दिन की फजीलत बहुत ज्यादा है, 10 मुहर्रम के रोजे की ज्यादा फजीलत है। ठीक, ये तो बात हुई फजीलत की। दूसरी बात, इन अय्याम के ताल्लुक से काफी शुबहात है, काफी लोग गलतियां करते हैं। पहली गलती ये कि चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, वो इन 30 दिनों के अंदर ब्लैक कपड़ा पहनने से बचे, ब्लैक कपड़ा पहनने से बचे। उसका रीजन क्या है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 मुहर्रम के साथ साथ एक और रोजा क्यों बढ़वाया? 9 को भी कहा, 10 या कहा कि 11 को रख लेना, क्यों? इसलिए कहा, इसलिए कहा इसलिए कहा कि कहीं हमारी मुशाबहत यहूद से ना हो जाए, है ना, कहीं हमारी मुशाबहत यहूद से ना हो जाए। इसी तरीके से अगर हम इन दिनों में काला कपड़ा पहनेंगे तो हमारी मुशाबहत क्या है? एक फिरके से होगी, वो है ईसाई। ईसाई बोल रहे हैं, अरे क्या नाम क्या है, क्या बोलते हैं इन लोगों को यार, क्या बोलते हैं, चैट में बोलिए। शिया। शिया से हमारी मुशाबहत ना हो जाए, इससे बचने के लिए क्या नाम है, चूंकि शिया हजरात जो हैं इन अय्याम के अंदर काला कपड़ा, सिर्फ इस काला कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि वो हम अपने गम का इजहार कर लें। अगर कोई शख्स इस नीयत से पहनेगा तो हराम है कि हम गम का इजहार कर रहे हैं इस बुनियाद पर। और अगर कोई नॉर्मली पहन रहा है तो बचना चाहिए, क्योंकि मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो शख्स किसी कौम से मुशाबहत इख्तियार करेगा, चाहे वो सोचे चाहे ना सोचे, वो उन्हीं में से है। तो हमारी मुशाबहत उनसे होगी, इसलिए उससे बचना चाहिए। तो इन अय्याम में ब्लैक कपड़ा पहनने से अपने आप को बचाए, एक चीज। दूसरी चीज दूसरी चीज ये कि खास तौर से मतलब जो भी मतलब इन्हें इस अय्याम की जो फजीलत है वो हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की बुनियाद पे नहीं है। बाज लोग ये सोचते हैं कि ये जो दिन है वो अफजल इसीलिए है क्योंकि इस दिन हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की, हालांकि ये नहीं है, क्योंकि ये दिन पहले से ही अफजल चला आ रहा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात से पहले अंबिया किराम जितने भी है उनमें भी ये दिन अफजल माना जाता था। और आज भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से पहले रोजा रख रहे हैं। तो इसकी जो फजीलत है वो पहले से चली आ रही है। अलबत्ता इस दिन क्या हो गया है, हजरत हुसैन की शहादत हो गई है, जिसकी बुनियाद पर ये लोग क्या नाम है मातम मनाते हैं। अब मातम मनाना कैसा है, इसमें भी देखिए, मातम मनाना इस्लाम के अंदर कतान जायज नहीं है, चाहे वो कैसा भी हो। समझ में आया? मातम आप नहीं मना सकते, क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी, चाहे देखिए मातम मनाने का, चाहे वो किसी की वफात हो जाए हमारे घर में से, चाहे कुछ भी हो जाए, हम मातम नहीं मना सकते। मातम मनाने का मतलब ये है कि रोटने पीटने लगना, एक फितरी तौर पर हमारे बदन से आंसू निकल आए, वो उसकी इजाजत है। चाहे आंसू निकले चाहे हम किसी खुशी का इजहार करें तो ये तो जायज है। लेकिन हम हाय हाय पीटे अपना सीना, पीटे अपना सीना चाक करे और पूरा दम रोने धोने लगे एकदम तेज तेज आवाज में, ये इसकी इजाजत नहीं है। पहली बात तो औरतों की आवाज जो है वो भी पर्दे में आती है, बेवजह उसका वो करना ये गलत है। तो इस बुनियाद पर तो आप माता वो नहीं कर सकते। इसी तरीके से म- मैं रीजन बतलाता हूँ। आपकी जो बॉडी है या हमारी जो बॉडी है वो असल में अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर कई जगह कहा, एक जगह मैं, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के जान और माल को जन्नत के बदले खरीद लिया, जन्नत के बदले खरीद लिया। अब जब हम अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत हैं, अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास ये जो फोन है, अब मैं आप अगर मेरे फोन को नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या होगा, ये आपके लिए हलाल होगा? किसी के लिए हलाल नहीं होगा। या आपकी कोई प्रॉपर्टी हो, कोई भी चीज हो, आपके घर में कोई चीज हो, मैं आपके तोड़ने ताड़ने लगूं,
तोड़ने ताड़ने लगूं, तो फिर बताइए वो चीज सही रहेगी? नहीं सही रहेगी। कोई भी बोलेगा यार ये तो तुम गलत कर रहे हो, इसकी परमिशन नहीं, वो तो मेरी चीज है, मैं उसके साथ जो करना चाहूंगा कर सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारी जो बॉडी है वो दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें कुछ तसर्रुफात का इख्तियार हमको दिया है कि तुम ये कर सकते हो, यहाँ जा सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ये कर सकते हो। लेकिन मातम मनाना, अपने बॉडी को तकलीफ देना, उसमें चाकू छुरी मारना, ये सारी चीजों की इजाजत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कतान नहीं है, इसलिए कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये तीन चीज। चौथी चीज, कब्र पे जाना। कब्र पे जाना, देखिए, औरत कब्र पर जा सकती है, लेकिन अगर वही काम आप औरतों का बिल्कुल पर्दे के साथ, अगर वही काम घर से बैठकर हो जाए, तो जाने की जरूरत क्या है? जाने की जरूरत क्या है? इसलिए अगर किसी किसी के घर पे किसी की वफात हुई हो, इसाले सवाब करना हो, तो घर पे कुरान पढ़िए, कुरान पढ़ने के बाद क्या नाम है, इसाले सवाब कर दे, कोई मसला ही नहीं है। इसी तरीके से हम कानपुर के अंदर पढ़ रहे थे, तो कानपुर में आ, हमने ये देखा है कि 9-10 मुहर्रम की रात को हर 4 कदम पे क्या लगता है कि स्टेज लगता है, जहाँ पे औरतें आती हैं, लड़कियां आती हैं, वहां पे कुरान पढ़ती हैं, और कुरान पढ़ने के बाद उनको कुछ गिफ्ट वगैरह दिया जाता है, वो लेके जाती हैं। अब सब सोचिए कि इतना गंदा माहौल, और 10 तारीख को तो 80% पब्लिक, चाहे वो औरतें हों चाहे मर्द, सब बाहर रहते हैं। अब सोचिए कितनी बेपर्दगी होती होगी, आप उसका अंदाजा लगाइए। तो इन तमाम चीजों की पर इजाजत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नहीं है। ताजिया वगैरह देखिए, इसी तरीके से न्याज वगैरह के नाम से, या जो शरबत ये लोग पिलाते हैं उसके नाम से, अगर कोई आपसे पैसा जमा कराए और ये नाम ले कि हुसैन के नाम पे न्याज कर दो, अली के नाम पे, अली के नाम पे न्याज कर दो, हाँ अली के नाम पे मांगते हैं लोग, अली के नाम पे न्याज कर दो, अगर न्याज अली वगैरह का नाम लेके कह रहे हैं, तो उसमें पैसा देना भी जायज नहीं है, और उसका पीना भी जायज नहीं है। अगर कहीं मार्केट में देख लें और आपको कोई दे रहा हो, तो आपको पीना नहीं है, वो पीना सही नहीं है। देखिए कोई भी, चाहे कुर्बानी हो, कुर्बानी हम किस नाम से करते हैं? नाम हमारा रहता है, लेकिन जब जानवर पे छुरी फेरी जाती है, तो अल्लाह ताला का नाम लेकर ही फेरी जाती है, और किसी का नाम नहीं ले सकते आप। तो असल में ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के अलावा ना न्याज कर सकते हैं, ना किसी 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 के नाम की न्याज नहीं हो सकती, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला। कोई फकीर अगर हजरत अली के नाम पे मांग रहा, तो नहीं दे सकते आप। तो ये तो देना ही गलत हो जाएगा, गोया कि आप भी हजरत अली को मानते हैं उस काबिल, यानी अल्लाह तबारक व तआला के साथ उनको भी शरीक कर रहे हैं, तब आप दे रहे हैं, तो ये तो बातें आप नहीं करते ना। तो ये आपने हमने हमें नहीं करना। हाँ, अगर अल्लाह ताला के नाम पे कोई मांग रहा हो, तो हम देते हैं भाई, और देना भी, अगर जरूरतमंद है तो दे भी देना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो खुराफात इन अय्याम में हो रही हैं, अगर आपके इधर भी होती हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा बचाइएगा। ये दिन में इबादत करना अहम है, अफजल है। आप घर पे कुरान बैठ के पढ़िए, अपने जो वो हैं उनको बख्शिए, अगर कुछ अच्छा बना सकती है तो अच्छा 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 बना के खा लीजिए। ये नहीं कि जो मतलब इन लोगों को, अगर ये लोग क्या नाम है, शिया अगर हलवा वगैरह बनाते, तो आप हलवा वगैरह क्या जरूरत है बनाने की? ऐसी चीज बनाइए जो हम हमारे घर में रेयर बनती हो, वो बना के तमाम लोगों को खिलाइए। ठीक है। अब अगर किसी को इस सिलसिले में पूछना हो, तो वो पूछिए, सही का सवाल पूछेगा, ये ढंग का। जी, कुरान में देखिए, मैंने इससे पहले भी बतलाया था, अलिफ लाम मीम, ये भी मुतशाबिहात में से है। मुतशाबिहात का मतलब क्या होता है? मुतशाबिहात का मतलब ये है कि ऐसी चीज जिसकी मीनिंग वाजे नहीं है, छुपी हुई है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला कहाँ है? अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक से बतलाया गया, अल्लाह ताला अपने हाथों से इस दुनिया को बनाया। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला का चेहरा है। ये सारी चीजें कुरान के अंदर हैं। इनको हम बोलते हैं कि ये मुतशाबिहात में से है। हम इस पर ईमान रखते हैं, लेकिन उसकी शक्ल क्या है, उसका तसव्वुर क्या है, ये हमको नहीं पता। ये हमको नहीं पता, ये इसलिए रखा गया ताकि, अभी जैसे अलिफ लाम मीम ही है, अलिफ लाम मीम ही है, इसकी मीनिंग नहीं पता, लेकिन ये हर अक्सर सूरतों के शुरू में इसी तरीके से है। क्यों है? नहीं पता। ये भी असल एक इम्तिहान है। ये भी असल एक क्या है? इम्तिहान है, कि मैं अपने बंदे को एक ऐसा लफ्ज जिसकी सही से वो मीनिंग नहीं जान सकता, लेकिन उसको पता है कि ये कुरान बरहक है,
یہ قرآن برحق ہے، ایمان لاتا ہے یا نہیں، ہے نا؟ اب الف لام میم، ہم مومن ہیں، ہم کو یہ پتا ہے کہ یہ کیا نام ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن الف لام میم کا معنی نہیں پتا، لیکن ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب، تو اس کا کچھ نہ کچھ میننگ ہوگی، ہمارا اس پر یقین ہے، کچھ نہ بھی ہو تب بھی ہمارا یقین ہے، بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، تو یہ امتحان ہے کہ میں ایک ایسا ورڈ جس کی کوئی میننگ نہ ہو نازل کر کے اپنے بندے کو آزمانا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا، اور بھی دوسری مصلحت ہو سکتی ہے، ایک مصلحت یہ بھی ہے، حکمت یہ بھی ہے، بہت کیا ہے، بہت مشرکین این منافقین جہنم میں جائیں گے، بوتھ، جی جی، مشرکین تو جائیں گے ہی، منافقین بھی جائیں گے، دیکھیے نفاق دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک نفاق جو ہوتا ہے وہ ایمان کے ساتھ، اگر آپ کا نفاق ہے، ہمارا نفاق ہے یا کسی کا بھی نفاق ایمان کے ساتھ ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، اور ایک نفاق ہوتا ہے اعمال کا، جیسے ہم دعوے دار تو ہیں مومن ہونے کے، اب مومن ہونے کا دیکھیے ایک یہ ہے کہ ہم کیا ہوں، ہماری نماز بالکل صحیح ہونی چاہیے، ہم نماز ٹائم ٹو ٹائم پڑھے، لیکن ہم جو اعمال کے ساتھ نفاق کر رہے ہیں کہ کچھ پڑھتے ہیں کچھ غائب مارتے ہیں، کچھ یہ کر رہے ہیں کچھ وہ کر رہے ہیں، تو یہ اس نفاق کی بنیاد پہ آپ ہم جو ہے جو بھی عذاب وغیرہ دیا جائے گا، لیکن پھر ہمیں جہنم جنت میں ڈال دیا جائے گا، لیکن اگر کسی شخص کا جو نفاق ہو وہ ایمان کے ساتھ ہو، کہ وہ دکھا تو رہا ہے ایمان مومن لیکن ہے نہیں، اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن جب کیا نام ہے، ہندو لوگ کی پوجا پاٹ میں پہنچ جاتے ہیں، بہت سارے ایکٹر وغیرہ کو آپ نے دیکھا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری علامتیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پہ ان پر کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے، تو اب ایسے لوگوں کے تعلق سے، اب کسی کے تعلق سے تو ہم زبان نہیں کھول سکتے، لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں نفاق ہے ایمان کے ساتھ۔ اور کسی کو جلدی، 4 منٹ بچا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا کوئی پیمانہ ہے، یعنی ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں یا ناراض؟ جی، از اٹ رائٹ مطلب کیا ہے، سوال کیا، کیا یہ صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا کیا پیمانہ ہے بھائی؟ دیکھیے ہم، ایک تو آپ کو خود سے اندر سے فیل آئے گا، ہاں اندر سے فیل آنے لگے گا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، اندر سے مطلب ایک فیلنگ آئے گی کہ ہاں مطلب عبادات میں دل لگے گا، ہم اگر کوئی دینی کام کر رہے ہیں نا تو اس میں دل لگے گا، دل اگر لگ رہا ہے، اور نماز ہو یا کوئی بھی عبادت ہو اس میں دل اگر لگ رہا ہے، ہم کیا نام ہے عبادت کی طرف بھاگ رہے ہیں بار بار اس میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا ہے، راضی ہیں، ہے نا؟ اور جو ہم کر کیا سکتے ہیں، ہم اس بات کے مکلف ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم یہ نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے یا نہیں، لیکن ہم یہ چیز جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن اعمال سے راضی ہوتا ہے، تو ہم جس چیز کے مکلف ہیں، یعنی جتنا ہمارے پاس استطاعت ہے ہم اتنا کریں، ہاں، یعنی اللہ تعالی نے بتلایا کہ متقین کون ہیں، جن کے اندر یہ صفات ہو، ہم ان صفات کو اپنے اندر اپنائیں، پھر اللہ تعالیٰ راضی ہیں یا نہیں، ایک میں نے علامت بتلائی وہ، باقی راضی ہیں یا نہیں یہ ہمارے بس سے باہر ہے، اس کا علم ہم کو نہیں ہو پائے گا، علامت وہ ہے کہ ہمارا عبادات میں دل لگنے لگے گا، بار بار ایسا کرے گا کہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ ایسا کام کیا کریں، سمجھ میں آیا؟ اور اس کے بعد کیا، میرے گھر میں 10 محرم کو لیڈیز بات کو کیا، اچھا لیڈیز کو نہانا الاؤ نہیں کیا جاتا، یہی نا؟ یہ سب پھوکٹ ہے، اگر یہ ہے کہ لیڈیز جی بات، ایسا ہی ہوتا ہے، جی، جی ہر بار ایسے روکا جاتا ہے لیڈیز بات کو، مطلب 10 محرم کو، نہانے نہیں دیا جاتا، نہیں، تو یہ بس غلط ہے، وہ جیمس کو اس میں سے الاؤ کیا زبردستی جاتا کا ہے۔ ہے، دیکھیے بہت، ہر آپ بہت سارے پہلے سے وہ چلی آ رہی ہیں متھ، اسی پہ جیسے بہت ساری چیزیں ہیں، میں کیا بولوں، تو ان میں سے یہ بھی ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ 10 تاریخ کو نہیں نہا سکتے یا ایسا نہیں کر سکتے ویسا نہیں کر سکتے، سب کچھ، یہ سب کچھ ہے ہی نہیں، کبھی منع ہی نہیں کیا گیا، اگر ابھی بتائیے اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی جو فیمیل ہو وہ اس دن پاک ہوئی ہوں، اب بغیر نہائے تو نماز نہیں پڑھ سکتے نا، یعنی اب نہا نہیں سکتے تو ایک دن کی نماز چھوڑ دیں گے، نماز تو معافی نہیں ہے، تو وہ سب پھوکٹ ہے، وہ سب زبردستی کا ہے، آپ بالکل نہا سکتے اس دن، بہت ساری مت چلی آ رہی ہیں،
ہم لوگوں نے آج تک جیسے کھانے کے بعد میٹھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے حدیث کے اندر کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، یہ بھی ایک میتھ ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جھاڑو وغیرہ کے تعلق سے بھی یہ سب پہلے سے چلا آ رہا ہے، ہم کہیں کچھ ملتا نہیں، جھاڑو ہو گیا، ناخن اور رات میں نہیں جھاڑو کا۔ بھی لگانے نہیں دیتا ہے لوگ، ٹینتھ یہ کو تو جھاڑو چ... نہیں لگانے دے گا اچھا تم یہ بھی جھاڑو ٹینتھ پوچھا۔ کو، یہ سب زبردستی کا ہے، بول رہے ہیں نا، یہ میں بتا رہا ہوں نا، یہ ماتم کا وہ ہے۔ اب سوچئے ماتم کا مطلب ہی یہ نا کہ آدمی نہائے نہ، جیسے پڑا ہے ویسے پڑا رہے، اسی لیے جھاڑو نہیں لگے گا تاکہ آدمی دیکھے ہاں کہ ہاں ہم غمزدہ ہیں، تو گویا کہ آپ ایک طریقے سے ماتم میں شریک ہو رہی ہیں۔ ماتم میں شرکت کا بہت طریقہ ہے، اگر کسی کے گھر انتقال ہو جائے، اگرچہ وہ نہ روئے، کنٹرول کرے، لیکن ظاہر سی بات ہے انتقال ہوا تو اس گھر میں آپ دیکھیں گے جھاڑو لگ رہا ہے، یا اس گھر میں آپ دیکھیں گے کہ کیا نام ہے کوئی نہا رہا ہو۔ ہاں اگر ضرورت ہے تو نہائیں گے، ورنہ نہیں نہائیں گے، ہے نا؟ تو وہی تو سمٹم وہاں پہ بھی ہے، تو حالانکہ یہ غلط ہے۔ اور کسی گھر انتقال ہوا ہو تو وہاں تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو بھائی، ہاں ہم رو پیٹ نہیں سکتے لیکن یہ کرنا مناسب نہیں۔ بری بری تعزیہ، برے برے، ہاں جی۔ تعزیہ کے ساتھ ایک اور مطلب وہ ہوتا ہے کہ مٹی پھر کوڑا جاتا ہے یا اور پھر اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، یہ یہ سب کیا بول ہوتا رہے ہے ہیں مطلب؟ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے، یہ وہی تو بول رہے ہیں، یہ سب پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، وہی سب اٹانگ پٹانگ وہ سب، یہ سب غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بولا نا، اس طریقے کا کچھ بھی کام نہیں کرنا، آپ عبادات میں کچھ اپنا وقت لگا سکتی ہیں، باقی کچھ نہیں۔ برے برے خیالات کیوں آتے ہیں نماز میں یا نماز کے باہر؟ برے برے خیالات آتے ہیں، آپ اس کو صحیح کریے، تھوڑا موڑا محنت کریے، اس پہ کام کریے، دھیرے دھیرے جائیں گے، ایک دن میں کچھ بھی نہیں جائے گا۔ اگر آپ ابھی پہلے دن نماز پڑھنا شروع کریں گے تو پہلے دن اگر آپ کو کوئی دیکھے گا تو آپ یہ سوچیں گے ارے واہ فلاں دیکھ رہا ہے، اب تو وہ چیز آئے گی، دھیرے دھیرے انشاءاللہ محنت کرتے کرتے